بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی خبر ہمیں عطا فرمائی کہ قیامت کا منظر کیسا بھیانک خیز منظر ہوگا اور وہاں کیسے کیسے معاملات ہوں گے، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ بڑی عجیب شان، بڑا عجیب مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کافی سارا بیان قیامت کا فرمایا تاکہ ہمیں قیامت کا کچھ نہ کچھ خیال رہے اور ہمارے ذہنوں کے اندر اس کا جو ہے تصور باقی رہے۔ تو چند ایک نشانیاں قیامت کی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ رومیوں کا لشکر مقام اعماق یا مقام وابق میں پڑاؤ کرے گا، تو ان لوگوں کے مقابلے کے لیے شہر حلب یا دمشق سے ایک لشکر نکلے گا جو اس دن اہل زمین کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ جو لشکر نکلے گا حلب سے یا دمشق سے، وہ اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب جب یہ لوگ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے کہ اے مسلمانوں، تم ہمارے اور ان مسلمانوں کے درمیان راستہ خالی کر دو جن لوگوں نے جہاد کر کے ہمارے آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تم چونکہ درمیان کے اندر آڑ بن گئے ہو، تو ہمیں ان مسلمانوں تک پہنچنے دیں جن مسلمانوں نے ہمارے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے بندی بنا رکھا ہے اور غلام، لونڈی اور کنیزیں اور غلام بنا رکھا ہے، ہمیں ان تک پہنچنے دیں۔ تو جن لوگوں نے جہاد کر کے ہمارے آدمیوں کو گرفتار کر لیا، ہم ان سے جنگ کریں گے، تو مسلمان کہیں گے کہ نہیں، خدا کی قسم ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان راستہ خالی نہیں کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، اس کو کہتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد، اتفاق کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر منافق یا کافر کی آج بھی ہمت نہیں کہ وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور آ جائے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ کشمیر اور یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں اگر مسلمان خود سیدھے ہو جائیں اور اگر ان پر مسلمان حکمران آ جائے
تو یہ کشمیر، یہ انڈیا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان راستہ خالی نہیں کریں گے، پھر یہ لوگ رومیوں سے جنگ کریں گے، تو 1/3 مسلمان شکست کھا کر بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ جس وقت وہ نکلے تھے تو وہ پوری مخلوق میں اس وقت بہترین قوم تھے، لیکن اب جب بھاگے تو ان کی اللہ توبہ بھی قبول نہیں فرمائے گا، اور 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہداء سے افضل ہوں گے، اور 1/3 مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ یہ لوگ بھی فتنوں میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے، اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور پھر اسی دوران یہ لوگ اموال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکائے ہوئے ہوں گے، تو اچانک شیطان چیخ کر اعلان کرے گا، مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ یہ سن کر لوگ اس سے نکل پڑیں گے، اس جگہ سے نکل پڑیں گے، اور نکل کر، حالانکہ خبر بالکل ہی غلط ہوگی، لیکن جب یہ لوگ بیت المقدس کے اندر پہنچیں گے تو آگے سے صورتحال کیا ہوگی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلے مزید 1-2 باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ میں اسی طرف آتا ہوں۔ اسلام کا ایک عظیم الشان بنیادی عقیدہ قیامت کا ہے، آپ سمجھتے ہیں، اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ قیامت برحق ہے۔ اس کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی، تل برابر بھی شک کرنے والا مسلمان نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے دائرے کے اندر وہ رہنے کے قابل ہے۔ تو نہ وہ مسلمانوں کے دائرے کے اندر رہ سکتا ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہو سکتا ہے، کیونکہ قیامت کا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ان میں چند ایک باتیں عرض کر کے انشاءاللہ پھر موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ مگر اس عقیدہ کے اس زمانے میں چرچہ بہت ہی کم ہو گیا ہے، اس لیے کہ کچھ عوام تو اس سے غافل اور بعض تو اس عقیدہ کی اہمیت سے ہی جاہل ہیں۔ اس لیے خیال ہوا کہ عقیدہ قیامت کے بارے میں بھی چند ایک باتیں آپ سے عرض کر لوں، اور قیامت کی چند نشانیوں کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا جائے تاکہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر قیامت کو یاد رکھیں، اور جو لوگ اس سے جاہل یا شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ان نشانیوں کے ذریعے صراط مستقیم کی اس شاہراہ پر آ جائیں جو کہ تقریباً 1400 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دی تھی۔ جب وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ چکے ہیں اور کچھ آ رہی ہیں تو یقیناً دوسری نشانیوں کا ظہور اور قیامت کا آنا بھی ضرور بالضرور حق اور یقیناً بلا شبہ برحق ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں چند عنوانوں کے تحت علامات قیامت کی تقریباً 50 احادیث اور اس کے تراجم و تشریحات کا مجموعہ آپ حضرات کے پیش کیا جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں گے کہ میرا یہ موضوع مکمل سنیں تاکہ ہمارا مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ اسلام کے اندر قیامت کا تھا وہ بھی ہمارا پختہ ہوتا چلا جائے۔ تو میرے سامعین اور ناظرین، مختلف مقامات پر واقعات کے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمیں قیامت کی تیاری اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یقیناً ہم نے قبر کی تیاری کوئی نہیں کی اور نہ ہی ہم نے قیامت کی تیاری کی ہے۔
اتنا بڑا دن، 50,000 کا دن، اور جہاں نظریں دہل جائیں، حاملہ کا حمل گر جائے، ذہین اور فتین بندے کا عقل ختم ہو جائے، فاتر العقل ہو جائے، ایسا ہیبت ناک دن، اور ہم نے اس دن کے لیے کیا تیار کیا؟ کچھ بھی تیار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک ان الساعۃ آتیہ یعنی قیامت آنے والی ہے، رہا یہ سوال کہ قیامت کیا ہے، تو اللہ نے بندوں کو ان کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر فرمایا ہے، جس دن وہ نیکوکاروں اور بدکاروں کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے گا، اور نیکوں کو جنت کی نعمتوں اور بدوں کو جہنم کے عذاب دے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ کب آئے گی قیامت؟ اور میدان حشر کا نقشہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کرتے جائیں تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ کتنا مشکل اور کٹھن مسئلہ ہے، اور کیسی دل دوز داستان اور کتنا عجیب منظر ہے، پرسوز منظر۔ قیامت ایک دم اچانک اور بالکل ہی ناگہاں آئے گی، لوگوں کو اس کا کوئی خیال بھی باقی نہ ہوگا، اور روزانہ کے مطابق لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور بغل کی طرح ایک چیز ہے جس کو حضرت اسرافیل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شروع میں سور کی آواز بہت ہی باریک اور سریلی ہوگی، مگر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ آواز بلند اور بھیانک ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ کان اٹھا کر اس آواز کو سنیں گے اور بے ہوش و بد حواس ہو کر گرتے اور مرتے چلے جائیں گے، یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا۔ آسمان ٹوٹ پھوٹ کر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا، زمین میں اتنا زبردست زلزلہ اور خوفناک بھونچال آ جائے گا کہ زمین زور زور سے ہلنے اور کانپنے لگے گی، جس طرح کے وائبریشن، زبردست قسم کی وائبریشن ہو یا زلزلہ آ گیا ہو، اس طرح زمین جو ہے وہ کانپنے لگ جائے گی۔ تو اب ہوگا کیا؟ یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی، بلکہ گرد و غبار بن کر اڑنے لگے گی، چھوٹے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو کر دھنے ہوئے اون کی طرح ادھر ادھر پھریں گے، چاند سورج اور ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے، اور ہر طرف اپنی آفت و ہلاکت اور تباہی و بربادی پھیل جائے گی کہ تمام جاندار بے جان سب چھوٹی بڑی چیزیں، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور بھی فنا ہو جائے گا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی موجود باقی نہیں رہے گا۔ البقاء للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف بقا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس وقت خداوند قدوس اپنی جلالی شان کے ساتھ اعلان فرمائے گا، لمن الملک اليوم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جلالی انداز کے اندر اپنی شان کے مطابق اعلان فرمائے گا۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہے آج زور زور زبردستی کرنے والے؟ کدھر ہیں آج گھمنڈ و تکبر کرنے والے؟ مگر وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہوگا جو جواب دے۔ پھر خود ہی اپنی عظمت و کبریائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا،
للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ ہی کی سلطنت ہے جو ایک اور نہایت ہی غلبہ والا رب ہے، یعنی غلبہ، نہایت ہی غلبہ والا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کرے گا، اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اب کی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہی سور پھونکیں گے، سب اگلے پچھلے انسان اور جن اور فرشتے اور تمام جاندار مخلوق زندہ ہو کر موجود ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور تمام مردے اپنی اپنی جگہوں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور نبی محترم شفیع معظم رحمت دو عالم، میرے دل کی دھڑکن، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے ایمان کا سکون، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اس شان کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مقدس ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ مبارک میں حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ مبارک ہوگا، اور پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مبارک قبرستانوں میں بھی جو مسلمان دفن ہیں، ان سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لائیں گے، اور تمام دنیا بھر کے اگلے اور پچھلے انسان و جن وغیرہ سب کے سب اسی میدان محشر میں جمع ہوں گے، جہاں سب کے اچھے اور برے اعمال کا وزن اور حساب ہوگا۔ میدان حشر کہاں ہے اور کس جگہ قائم ہونے والا ہے، یہ سوال تو ہے نا۔ بہرحال میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ اسی دن زمین اتنی ہموار اور صاف ستھری ہوگی کہ اس میدان کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے صاف دکھائی دے گا، اور ہر کسی کو دکھائی دے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عقل عطا فرمائے، اگر قیامت والے دن مومن کی اتنی نظر ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کون سا مقام اور کتنا مقام عطا فرماتا ہوگا، اور میرے نبی کی نظر مبارک کتنی عظیم نظر ہوگی۔ خیر وہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں نیکسٹ ٹائم کوئی کلپ آپ کے سامنے پیش کریں، اپنے نبی کی مبارک نظر اور حضور کے علم مبارک کے بارے میں آپ کے سامنے کلپ پیش کریں۔ اچھا، اس روز زمین تانبے کی ہوگی اور سورج زمین سے صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اب دیکھیں نا کتنی حدت کی گرمی ہے اور شدت کی تپش ہے۔ ابھی تک تو سورج کتنا دور ہے انسان سے، اور پسینے آ رہے ہیں، اوپر سے پنکھے بھی چل رہے ہیں پھر بھی پسینے آ رہے ہیں۔ کیا جی یہ ساون کا مہینہ ہے؟ تو مطلب کہنے کا یہ، اب یہ حال ہے تو پھر بتائیں کہ قیامت والے دن جب صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا سورج، اس دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کے دھوپ اور تپش سے خدا کی پناہ، سروں میں بھیجے کھولتے ہوں گے، پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور کئی زبانیں باہر نکل پڑیں گی۔ اس کثرت سے پسینہ بہے گا کہ کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، اور کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگاتا ہوگا۔ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ بے کسی اور بے بسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے بچھڑے گا، جو میں نے آیت بینہ ابتدا کے اندر پڑھی، بھاگے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے،
بچے ماں باپ سے پیچھا چھڑائیں گے، شوہر بیوی اور بیوی شوہر سے بیزار ہوگی، سب ایک دوسرے سے جان چھڑاتے اور چراتے ہوں گے۔ یہ ایسا کٹھن اور دہشت ناک دن ہوگا کہ تکالیف اور آلام و مصائب کے بوجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے بے شمار دکھ اور رنج و غم اٹھاتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، خوف و دہشت اور پریشانیوں سے لوگ پراگندہ ٹڈیوں کی طرح ادھر ادھر گرتے پڑتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ مدہوشی اور بدحواسی کے عالم میں اس طرح لڑکھڑاتے چلے جائیں گے گویا کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سختیاں انہیں مدہوش اور بدحواس بنا کر اس حال میں پہنچا دیں گی۔ تو مختصر کرنے سے پہلے صرف ایک بات عرض کر دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کوشش کرتا ہوں میں واپس موضوع کی طرف آؤں۔ جب اتنا بڑا کٹھن دن ہوگا اور اتنا دہشت ناک دن ہوگا تو میرے نوجوان بھائی، میرے دوست، جو غیر مسلم کے طریقے پر چلنے والا اور غیر مسلم کی سیرت کو اپنی سیرت اور غیر مسلم کے کردار کو اپنا کردار بنانے والا، وہ کیا سوچ رہا ہے کہ ہماری بخشش غیر مسلم کروائیں گے یا غیر مسلم ہماری سفارش کریں گے؟ تو کوشش کرو اپنی حفاظت، اپنی زبان کی، اپنی نگاہ کی، اپنے دماغ کی اور اپنی سوچ کی حفاظت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی ضرور فرما دے گا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، قیامت کے دن ہر ایک آدمی کی زندگی بھر کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ نیکیوں کے دانے ہاتھ میں اور بدیوں کے بائیں ہاتھ میں، کافر کا پسینہ اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بائیں ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے نکال کر اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اس کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ تو صحیح ہوں گے نا، صحیح سلامت ہوں گے اور اسی حیت پر ہوں گے جس حیت پر اب ہیں، اسی حیت پر ہوں گے۔ یہ سارے کا سارا میرے نبی کا صدقہ ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اس کی اپنی مرضی، اپنا ذوق ہے، لیکن بہرحال ہے صدقہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ہی ہے۔ قیامت کے دن ہر آدمی کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت کی نعمتوں میں آرام و چین کی زندگی بسر کریں گے، اور جس کے گناہوں کا پلہ بھاری اور نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور وہ بھی طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر، ویسے نعمتیں تو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موڑ پر اور ہر مقام پر ہمیں یاد دلاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان کی عمر بھر کی نیکیوں اور گناہوں کا حساب لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بعض مومنین سے اس طرح حساب لے گا کہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا۔ مومنین اپنے گناہوں کا اقرار کرتے چلے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر رحم فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ جا میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا تھا، آج میں نے اپنے رحم و کرم سے تجھ کو بخش دیا۔ اور بعض لوگوں سے سختی کے ساتھ پوچھ گچھ ہوگی، ایسے کہ خداوند قہار و جبار کی پکڑ میں آ کر ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔
کافروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی قہر و غضب کی شان کے ساتھ بے حد سختی سے باز پرس فرمائے گا اور حساب لے گا۔ کفار انتہائی ذلت اور رسوائی میں گرفتار ہوں گے، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بدن کے تمام اعضاء ان کے اعمال زندگی کے بارے میں گواہی دیں گے، جو کہ اعمال زندگی ان کے دنیا میں تھے، گواہی دیں گے، اور کفار کو انکار کی مجال بھی نہ ہوگی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انکار کی گنجائش نہ ہوگی کفار کو، بلکہ وہ اپنے جرموں اور گناہوں کا اقرار کریں گے اور میزان میں اعمال کے تول اور حساب و کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے گا اور نیکوں کو جنت میں بھیج دے گا، جہاں وہ طرح طرح کی نعمتوں میں آرام اور چین کے ساتھ رہیں گے، اور پھر گناہ گار مسلمان اپنے گناہوں کے برابر جہنم کی آگ میں جل کر دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور کفار ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں، جب ہماری بات ہوتی ہے منافقین سے، اور منافقین بھی عام دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہی پھر رہے ہیں، رشتہ داریاں، بہت سارے معاملات، وہ کہتے ہیں جی کفار دا ہے قرآن دے وچ کہ کفار دوزخ دے وچ جان گے، ساڈا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ ویسے قرآن سارے کا سارا ہی سبحان اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یعنی جتنے بھی منافق ہیں ان کے ساتھ آپ جہاد فرمائیں، کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، جبکہ منافق کافر سے بھی نچلے درجے کے اندر ہوگا میدان حشر میں دوزخ کے اندر، کیونکہ یہ کافر سے سخت ہے، ادھر سے نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ادھر سے کہتا ہے وہ تو ہمارے جیسے بشر تھے، ادھر سے کلمہ بھی پڑھتا ہے پھر کہتا ہے ان کو علم نہیں تھا، ادھر سے کلمہ بھی پڑھتا ہے اور طرح طرح کی بکواسیات کرتا ہے۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، فرمایا کہ ہر بات میں تنقید کا پہلو نہ نکالو، محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو پیار کے لیے بنایا، اور پیار کے لیے بنا کر پوری کائنات کو اپنے محبوب کی ذات کے لیے سجا کر میرے محبوب کو ان کے اندر بھیج دیا، تاکہ محبوب جو ہم نے مخلوق تیری خاطر سجائی ہے جا کر اس کا معائنہ فرما لیں۔ بہرحال اور اس کی بہت ساری وجوہات جو احادیث کثیرہ کے اندر آئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم دوزخ کا عذاب کوشش کرتا ہوں، اور پھر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں کوشش کرتا ہوں کہ دجال کا بیان بھی ہو جائے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ پاک اور حضرت سیدنا امام مہدی پاک رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کا مبارک ذکر بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ قیامت کا ذکر بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ
حضرات کے سامنے آپ کی محبتوں کا طلبگار بن کر اور دعوی محبت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ آپ کو میرے ساتھ، میرے مضامین کے ساتھ میرے نبی کی محبت کی وجہ سے آپ سنتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جو ہے میرے نبی کی شفاعت کبریٰ سے حصہ نصیب فرمائے، اور کوشش یہ کریں، دعا آخر میں یہ کیا کریں کہ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر موت نصیب فرمائے، اور بقیع شریف کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی مدفن نصیب فرمائے۔